رکھا 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو اسپانسرز ہیں آج کی مجلس کے اور مجالس کے اور جو شرکت کنندگان ہم سب کے مرحومین مرحومات کے ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ صلوات قابل قدر مومنین و مومنات در زینب نیو جرسی میں جسے آج بنے ہوئے پورا سال ہو گیا، پہلی مرتبہ مجھے یہ عزت مل رہی ہے کہ میں مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، اگرچہ یہ مجلس 2 ہستیوں کی یاد میں ہے، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری ہستی ہے سبط اکبر امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ۔ مگر جو آج عنوان دیا گیا ہے 30 منٹ کے لیے، 30 منٹ ٹوٹل میں اس عنوان پہ پڑھوں گا اور 10 منٹ مسائل پڑھوں گا۔ ٹاپک دیا گیا ہے تربیت اولاد۔ ہمیشہ ہم احترام والدین، حقوق والدین پر گفتگو کرتے ہیں، احسان والدین اس پر ہماری گفتگو عموماً رہتی ہے، مگر یہ ٹاپک تقریباً بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بچوں پر ماں باپ کے حقوق کیا ہے، یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ ماں باپ پر بچوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کو بچوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارے حاجی حفیظ بھی بیٹھے ہیں تو تھوڑا تھوڑا میں فارسی بھی ہمیشه ما بحث میکنیم برای احترام پدر و مادر. هیچ وقت نشده که ما حقوق اولاد را بحث کنیم که بر پدر و مادر چه واجبه که برای اولاد بکنن. We always discuss respect of parents, which is mandatory, which is compulsory, which is due, but we should not forget the rights of generation, sons and daughters, over the parents. تو سب سے پہلے تو میں پہلا نقطہ جو عرض کر رہا وہ توجہ سے سن لیجئے. اولاد پیدا کرنا
واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ اولاد کا پیدا کرنا، اگر کوئی بندہ شادی بھی کر لے، شادی خود سنت ہے، تو جب شادی خود سنت ہے تو اولاد کا پیدا کرنا واجب تو نہیں ہوگا۔ شادی بھی سنت ہے، اولاد بھی سنت ہے، مگر اولاد کی تربیت واجب ہے۔ اسے آج توجہ سے سن لیں، یعنی اولاد ہو گئی تو اسے راہ راست پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ مال بھی فساد ہے اور اولاد بھی فساد ہے، اس فتنہ سے مراد ٹیسٹ ہے۔ اللہ دونوں چیزوں کو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ دے کے آزماتا ہے کہ شاکر بنتے ہیں یا نہیں، لے کے آزماتا ہے کہ صابر رہتے ہیں یا نہیں۔ این خیلی مهم است که ازدواج خودش مستحب ہے، پس اولاد به وجود آوردن واجب نیست، اونم مستحب ہے، اما تربیت اولاد اوجب واجبات است۔ اولاد و مال زینت ہے، مال و اولاد باعث امتحان ہے۔ یہ پہلا نقطہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گیا۔ آئیے دوسرا نقطہ عرض کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تربیت اولاد میں کچھ سیٹ آف رولز ہیں جو قرآن نے دیے ہیں یا جو اہل بیت نے دیے ہیں۔ مثلا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ أَن تَعْلَمَ فَأَنَّهُ مِنْكَ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیری اولاد کا حق، یہ رسالت الحقوق میں، تیری اولاد کا حق تجھ پہ یہ ہے کہ کم از کم تو یہ سمجھ لے کہ اسے راحت ہوگی تو تجھے آرام ملے گا، اسے تکلیف ہوگی تو تجھے اذیت ہوگی، وہ تجھ سے ہے۔ من کا، تیرا بیٹا تیری بیٹی تجھ سے ہے۔ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، اور اس دنیا میں اگر وہ اچھائی کرے گا تو تیری طرف منسوب ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو بھی تیری ہی طرف منسوب ہوگا۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ انہو منسوب الیک، اس میں یہ بھی کہا بخیر و شر، خیر کرے گا تو لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے، بیٹی نیک ہوگی تو کہیں گے فلاں کی بیٹی ہے، اگر شرارتی ہوں گے تو کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر ویسے واجب ادا نہیں بھی کر رہے ہو، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اولاد کی نیک تربیت کرو۔ کیا سیٹ آف رول ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ذہن میں رکھ لیں۔
تربیت اولاد چنین واجب است اگر کار خوب میکنند برگشت به توه، کار بد که بکنند برگشت به توه. اگر نمیخواهید حکم شریعت را پیاده کنید اقلاً از بدنامی خودت بترس و اولاد خود را تربیت خوب بکن چون اینها منصوب به تو. نکتہ نمبر 3 دیکھیے قرآن نے تبلیغ کی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. حق تو باپ کا ہے مگر تضمناً تربیت کا پہلو دیکھیں. اے میرے حبیب آپ کہتے رہیں اے میرے رب ان دونوں میرے بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے میری تربیت کی جب میں صغیر تھا. حضور کی تربیت کی ضرورت نہیں تھی، حضور ادھر سے پڑے ہوئے ہیں، حضور پاک ہیں طیب ہیں. ابھی آپ نے سنا کتنے ڈاکٹر صاحب نے القاب حضور کے بیان کیے. وہ طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، طیب بھی ہیں، وہ من جانب اللہ بھی ہیں، وہ معصوم بھی ہیں، سید المعصومین ہیں، سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. حضور کی اداؤں سے قرآن بنتا ہے اور شریعت بنتی ہے. انہیں ضرورت نہیں تھی تربیت کی، ان کی تربیت کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اگر اپنے نبی کی بھی تربیت رکھی ہے تو تم تربیت سے ماورا نہیں ہو سکتے. تم خیال رکھنا. چوتھا نکتہ ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں ایک اوور کانفیڈنس ہے ہمارے اندر، ذرا اسے توجہ سے آج سن لیجیے اور اسی وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں. ابھی اسی ہفتے 2 جنازوں کا اتفاق ہوا، ایک لندن میں ایک آیت اللہ کا اور ایک میری لینڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب کا. تدفین کے وقت، تلقین کے وقت، فاتحہ خوانی کے وقت، مجلس کے وقت، جنازے کے وقت، کنڈولینس کے وقت ایک بات ذہن میں آئی جو میں آج شیئر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں معجزے کی. اگر معجزوں کے ساتھ جنگ فتح ہونی ہوتی تو امام حسن کو زہر نہ ملا ہوتا. حضور پاک نے کانٹوں پہ چل کے گزارا نہ کیا ہوتا، کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہوتا اگر صرف معجزے سے ہی دین کے امور چلنے ہوتے. معجزے کے انتظار مت کیجیے، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ وہ تو خیر ٹیسٹ تھا ان ہستیوں کا. میں اور آپ یہ معجزہ رکھتے ہیں کہ جبریل ایک دن آئے ہمارے گھر میں اور آ کر ہمیں کہے کہ آپ یہ کیجیے اور یہ نہ کیجیے. یہ توقع نہ رکھیے. یہ رقیب و عتید جو صبح شام ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کبھی بول کے ہمیں نہیں کہا. کبھی آپ کا کندھا ہلایا ہے عتید نے کہ بھائی یہ کام نہ کرو؟ وہ تو لکھتا جا رہا ہے، دائیں والا بھی لکھتا جا رہا ہے. تو یہ چوتھا پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ معجزے کی توقع نہ رکھیں کہ معجزے کے ساتھ اولاد کی تربیت ہو جائے گی. ہم عموماً میری بہنیں خاص طور پہ اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ ہماری مجلسوں کی رونق ہیں، امام بارگاہوں کی رونق ہیں، عزاداری کی رونق ہیں، گھروں کی رونق ہیں. بلکہ اللہ فرماتا ہے نبی کے ذریعے، یعنی یہ حدیث ہے منشاء خدا ہے کہ وَضَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ فِي الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ، اللہ نے بیوی بچوں میں رزق چھپا کے رکھا ہے. تو ایک یہ چوتھا نکتہ سمجھ لیجئے. ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث قصہ پڑھ لیں گے اور ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ایمان سے بتائیں میرے اور آپ کے گھروں میں ذکر زیادہ ہے خدا کا یا آدم علیہ السلام کے گھر میں ذکر زیادہ تھا؟ آدم کا تو سگا بیٹا بہک گیا، نوح کا سگا بیٹا بہک گیا، یعقوب کے 11 بیٹے بہک گئے. چلیے 10 تو
10 قدر متیقن ہے، 11واں تو چھوٹا تھا اس وقت، 10 تو بہک گئے نا، 10 بعض اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں 9 تھے، چلیے 9 ستاروں پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ 9 کے 9 ستارے بہک گئے۔ اچھا اب ذرا اس چوتھے پوائنٹ میں جب میں نے آج تیاری کی تو میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ یہ پوائنٹ تیار کیا کہ قرآن میں دیکھیں کہ آدم کا بیٹا کیوں بہکا، نوح کا بیٹا کیوں بہکا، یعقوب کے بیٹے کیوں بہکے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چیز ہم نکال دیں اپنے بچوں سے اور اپنے گھروں سے اور اپنے ماحول سے جن کی وجہ سے نبی زادے بہک گئے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دونوں بھائیوں نے، حضرت حابیل علیہ السلام نے اور قابیل ملعون نے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی ریجیکٹ ہو گئی۔ جیلسی میں آ کر جس کی ریجیکٹ ہوئی اس نے کہا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ پتہ چلا قتل کا جذبہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں کسی کی قربانی ریجیکٹ ہو جائے وہ حسد میں آ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ جس کی قربانی کی قبولیت کا یقین ہو، خواہ وہ قابیل حابیل کو قتل کرے یا بنی امیہ اور بنی عباس آل محمد کو قتل کرے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، قرآن کہتا ہے آل محمد سے یہ بنی امیہ حسد کرتے ہیں۔ حسد نکال دیں معاشرے سے تو اولاد نہیں بہکے گی۔ حسد کیسے نکلے گا خود بتا دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقوی اختیار کر لیں، تقوی کی وجہ سے حسد خود بخود دفع ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو نیک بنا دیں، اپنے گھر والوں کو نیک بنا دیں۔ ہمیشہ از حسد دور باشید۔ فرزندان آدم و نوح و یعقوب بخاطر حسد از راہ مستقیم دور شدن۔ اگر حسد تو خونهای ما نباشه و تقوا پیشه بکنیم دیگه اولاد ما تربیت خوب خواهد داشت۔ انتظار معجزه نکن که جبریل میاد صدا میزنه این کار را بکن و این کار را نکن، صدای جبریل نمیاد۔ پانچواں نکتہ آج کا یہ ہے، دیکھیے برادران یوسف آپ کے سامنے ہے، کس وجہ سے وہ، اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے آج، کیونکہ آج کا یہ ٹاپک ہے حوضے والا، آج حوضے والا ہے، لہذا میں حوضے کے طریقے سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ سمجھ لیجیے کہ یوسف کے بھائی نعوذ باللہ کوئی چور و چکے نہیں تھے، کوئی ڈاکو نہیں تھے۔ پڑھیے ذرا تاریخ، وہ تہجد گزار تھے، وہ نیک تھے، اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، یتیم پرور تھے، غریب نواز تھے، نمازی روزہ دار تھے، پیغمبر کے ساتھی بھی تھے، اولاد بھی تھے۔ کوئی نہ تصور کرے کہ وہ چور تھے، نعوذ باللہ۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ متقی نبی زادے کو بھی لگ جائے تو وہ بھائی کا قاتل بنا دیتی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ چاہ میں یوسف بچ گئے، وہ قدرت خدا تھی، انہوں نے اپنے تئیں تو مار دیا تھا نا، تبھی تو وہ بھیڑیے کا خون لگا کر کرتے پہ لے آئے۔ وہ تو یہی ثابت کر رہے تھے، یقین کر رہے تھے کہ وہ مر گیا بھائی ان کا۔ تو یہ آپ آج بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ نیک ہو جائے، میں نے دیکھا ہے 2-4 نمازیں پڑھ لی، ایک آدھ حج کر لیا، ایک آدھ اربعین پہ چلے گئے، ہم اپنے آپ کو مقدس اردبیلی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اوور کانفیڈنس ہمیں خراب کر رہا ہے۔
ہمیں ہر لمحے ڈرنا چاہیے. یہ جو آیت اللہ ابھی میں گیا ہوا تھا جنازے میں جنہوں نے وفات پائی، 13 محرم کو میں ان کی خدمت میں گیا. 13 یہ اسی سال، 12 کو میں نے مجالس ختم کی، 13 کو میں ان کے پاس پہنچا دوپہر کے. کھانا بھی میں نے ان کے پاس کھایا، گھر پہ تھے، بالکل ہوش میں تھے. پوری 45-46 سال کی رفاقت انہوں نے باقاعدہ لمحوں میں بیان کر دی. کم کی ساری زندگی، پاکستان کی ملاقاتیں، حج کا ساتھ، زیارتوں کا ساتھ، وہ سارا بیان کیا. اور ایک جملے سے جو میں بہت امپریس ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کہتے ہیں کہ آغا سب کچھ کیا ہے ساری زندگی، نماز بھی کوئی قضا نہیں، روزہ بھی کوئی قضا نہیں، تلاوت کوئی قضا نہیں، حقوق اللہ بھی ادا کیے ہیں، حقوق الناس بھی ادا کیے ہیں، مگر قبر سے ڈر لگ رہا ہے. دیکھیں وہ شخص جس نے 60 سال آل محمد کی خدمت کی ہے، وہ کہہ رہا ہے قبر سے ڈر لگ رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں آج یہ ضرور عرض کروں گا، اوور کانفیڈنس اور یہ جو ہم اپنے آپ کو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے ہم بھی خراب ہو رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی خراب ہو رہی ہیں. جب ہمیں ہی احساس نہیں کہ ہم خطا کے پتلے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو تو قریب معصوم سمجھیں گے. یہ جو پوائنٹ آج میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو خاص توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کچھ سیٹ آف رولز دیے ہیں قرآن نے اور اہل بیت نے. مثلا قرآن و حدیث کے یہ آخری نقطہ ہے، اس سے آگے آج میں نہیں جاؤں گا، اسی پر آج تقریر ختم ہو جائے گی. یہ سیٹ آف رولز آپ نے یاد رکھنے. پہلا سیٹ آف رول تعلیم و تعلم. بچوں کو جہاں آپ انگریزی سکھا رہے ہیں وہاں نماز بھی سکھائیں. جہاں آپ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ انگلش غلط نہ بولے، اردو غلط نہ بولے، لوگ تمسخر نہ اڑائیں، وہاں یہ بھی سوچئے کہ میرا بیٹا اذان غلط نہ دے، اقامت غلط نہ کہے، حدیث قصہ غلط نہ پڑھے، نماز غلط نہ پڑھے، قرآن غلط نہ پڑھے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میرے اور آپ کے لیے بینیفیشل ہے آج کے بعد. تعلیم و تعلم. آپ کو یاد ہوگا ہمارے گھروں میں آغاز صبح نہیں ہوتا تھا قرآن کے بغیر. آج کہاں ہے قرآن؟ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ آج تو قرآن مظلوم ہو گیا. آج قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا. قرآن گھروں میں شروع کیجئے. ہمارے استاد کہتے تھے کل سے نہیں آج سے نہیں اب سے عہد کیجئے کہ ہمارے گھروں میں حتماً ہم ڈیلی قرآن مجید کی زیارت کریں گے. تعلیم و تعلم کا بالکل خاتمہ ہو گیا. نمبر 1 تعلیم و تعلم. خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اہل خانہ کو بھی سکھائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا سیٹ آف رول ہے جو قرآن اور حدیث نے دیا. ایسے تو نہیں. امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں ایک طالب علم ہے، 13 سال کا ہوگا، ابھی بالغ بھی نہیں ہے. امام سراپا کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا سرکار ہم 80 سال کے ہیں، 90 سال کے، ہمارے لیے تو کبھی آپ کھڑے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مرحبا بے وصیت رسول اللہ. رسول نے تمہاری وصیت نہیں کی، اس طالب علم دین کی وصیت کی تھی کہ اس کی وجہ سے حلال محمد حلال رہتا ہے، حرام محمد حرام رہتا ہے. شاباش. یہ آپ اپنے ذہن میں نمبر 1 قانون، اولین دستور تربیت اولاد تعلیم و تعلم. خودت دین یاد بگیر، خودت قرآن بخون، اولاد را ہم قرآن و دین یاد بدے، اہل خانہ را ہم قرآن و تعلیم یاد بدے. نمبر 2 دوسرا سیٹ آف رول غذا، ڈائٹ، فوڈ. حرام کھانے والے بچے، حرام کھانے والے بڑے متدین اور متقی نہیں ہو سکتے. روایت میں نے دیکھا ہے ایک لقمہ حرام اگر بندہ کھا لے، ایک لقمہ حرام، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹکرے مارتا رہے وہ.
ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت کیئرلیس ہوتے جا رہے ہیں. کہ میں آتے جاتے جب گیا ہوں لندن دیکھ رہا تھا میں کتنے میرے مسلمان بھائی بہن تھے مزے سے کھا رہے تھے. میں نے تو جاتے ہوئے سمجھ لے روزہ رکھا, آتے ہوئے بھی روزہ رکھا. جاتے ہوئے میں نے ایک ڈائٹ کوک بھی, آتے ہوئے صرف ایک کافی پی, کچھ بھی کھایا پیا نہیں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ مشکوک ہے. حرام نہ بھی ہو تو مشکوک ہے. الدین و اخوک کا امام فرماتے ہیں دین تیرا بھائی ہے. وحدت لدینک, دین کا احترام کر, احتیاط کر دین کے لیے. غذا آپ دیکھیں یہ جو اصحاب رسول, حافظان قرآن, قاریان قرآن قاتل حسین بن گئے. کیوں بن گئے؟ امام حسین نے خود فرمایا فَإِنَّ بُطُونَكُمْ مُلِئَتْ بِالْحَرَامِ, تم پر میری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا عاشور کے دن, فرما رہے ہیں, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. پیٹ حرام سے خالی کرنا, اولاد کو حلال کھلا. ضروری نہیں ہے, حرام وہ نہیں ہوتا جس پر کلمہ شہادت اور بسم اللہ نہ کہی گئی ہو, اللہ کا نام وہی نہیں ہوتا. حرام یہ بھی ہے رشوت لے لی, کسی کا پیسہ لیا واپس ہی نہیں کیا. میں جب کراچی آیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ قرض الحسنہ کا دوسرا نام ہے قرض دے کے پھنسنا. یہ بھی حرام ہے. کسی کے مال سے آپ بچے پال رہے ہیں, یہ بھی لقمہ حرام ہے. ایسے نہیں کہا گیا القاد علیہ کل مجاہد فی سبیل اللہ. جب کوئی اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کنسیڈر کرتا ہے. ہیچ وقت حرام خودت نہ خور و بچہارا نہ خوران, حتی مشکوک, حتی قرض کسی, حتی رشوے, حتی انہی کے حلال نیست. 40 روز عبادت قبول نمی شود اگر کسی یہ لقمہ حرام نہ بخورے. دو آ گئے سیٹ آف روٹس, تعلیم و تعلم, دوسرا غذا, تیسرا سیٹ آف رول. یہی آج معال مجلس ہے. بس 5 پوائنٹ ہیں ٹوٹل جو رہ گئے ہیں, 5ویں کے پھر 5 پوائنٹ ہیں اور التماس ہے. نمبر 3 صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. خراب کر گئی, آپ پڑھتے نہیں ہیں ہمیشہ, یہ جو بچہ تھا شاہین کا, اس کو خراب کر گئی صحبت زاغ. چند دن جو بیٹھا وہ کوے کے ساتھ, وہ بھی کوے کی طرح لالچی ہو گیا. جی ہاں, اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ مولا فرماتے ہیں مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. شرارتیوں میں نہ بیٹھو, وہ شریفوں کے بارے میں تمہیں بدگمان کر دیں گے. یہ موت ہوتی ہے کمینے کے ساتھ شریف کو رکھ دیا جائے, موت ہے شریف کی. اس لیے آپ ہمیشہ اپنی سوسائٹی بھی اچھی رکھیں, اپنے گھر والوں کی بچوں کی سوسائٹی بھی اچھی رکھیں. یہ صحبت بندے کو خراب کرتی ہے, صحبت. نمبر 4 ماشاءاللہ, بسم اللہ بسم اللہ, گو ہیڈ. نعرہ حیدری. نمبر 4 تلقین. ایک تلقین تو وہ ہے جو ہم میت کو کرتے ہیں. میرے استاد محترم کہتے تھے جس شد و مت سے ہم میت کو تلقین کرتے ہیں, اگر 10% ہی زندہ کو کر دیتے تو سارے ابو ذر بن جاتے, سارے ہی سلمان بن جاتے. آج کی تقریر یہ حوضے کی تقریر ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی. باقی اللہ کے فضل و کرم سے کل دوپہر میں شام کاظمی صاحب کے یہاں, شام کو محفل میں, اور پھر پرسوں ڈاکٹر حسن کے یہاں انشاءاللہ زبردست تقریریں ہوں گی. مگر اس میں میں نے سوچ لیا ہے کہ میں آمیزش ضرور کروں گا حوضے کی.
پوری نہیں ہوگی حوضے کی، آج تو پوری ہی حوضے والی، اس میں تھوڑی سی آمیزش ہوگی تینوں تقریروں میں حوضے کی۔ آج کی تقریر درس ہے، آل محمد کے اسکول آف تھاٹ کا درس ہے، عزا کا یہ پیغام ہے، بلکہ معال مجلس یہی ہے، معال عزا یہی ہے کہ ہمارے بھائی بہن خود بھی سنوریں، اپنی اولادوں کو بھی سنواریں۔ تلقین زندوں کو بھی ہوتی ہے، یہ نہ سمجھے گا مردوں کو ہی تلقین ہوتی ہے، زندوں کو بھی تلقین ہے۔ وہ کیا تلقین ہے؟ خیر کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تلقین ہے، پیارے انداز میں کرنی ہے۔ آپ میت سے لڑتے تو نہیں ہیں نا جب تلقین پڑھتے ہیں؟ کیسے کول اور کام مولانا صاحب یا اہل خیر تلقین پڑھتے ہیں، ایسی ہی تلقین اپنے گھر والوں کو بھی کریں۔ لڑائی نہیں کرنی، تبلیغ کا مطلب جھگڑا نہیں ہے، بڑے احسن انداز میں آپ نے موعظہ حسنہ کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ تلقین کرتے رہے صبح شام۔ یاد نہیں آپ کو اطالیق رکھتے تھے؟ اطالیق وہ کیوں رکھے جاتے تھے؟ آج اطالیق کیوں نہیں ہے؟ وہ اطالیق رکھے جاتے تھے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، ان کے شین کاف بھی ٹھیک ہو، ان کے ایٹیکیٹس بھی ٹھیک ہوں، ان کو یہ بتایا جائے کھانا کیسے کھانا ہے، چلنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، انٹرپٹ نہیں کرنا ہے، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی ہے، تو تڑاک سے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ اطالیق سکھاتے تھے، اطالیق۔ میرے ایک بزرگ نے 1990 میں کہا تھا کہ حضور مولوی بہت آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ چچا پتنی آپ اس وقت ہوں یا نہ ہوں، ہم ہوں نہ ہوں، اللہ آپ کی زندگی کرے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے امریکہ میں ہر گھر کو مولانا کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس طرح مس گائیڈنس پھیلنے والی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ آخری بات کریں اور اجازت لیں آپ سے، تقلید۔ ایک تو تقلید ہے وہ جو ہم مرجع کی کرتے ہیں، وہ واجب ہے، وہ بھی۔ ایک اور تقلید واجب ہے، میں اپنے بزرگ سے سیکھوں، فالو کروں، بزرگ کو میں فالو کروں، یہ اخلاقاً واجب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ لڑ رہے ہوں، بچے لڑاکا پیدا ہوں گے۔ ماں باپ ڈیلی قرآن پڑھ رہے ہوں، بچے قرآن کے قاری پیدا ہوں گے۔ جیسے یہ انسٹیٹیوٹ جو عزاداری کا ہے، آپ نے کسی کالج سے نہیں سیکھا، آپ اپنی ماؤں کو سلام کیجئے جنہوں نے اپنی آغوشوں میں آپ کو ولایت علی بھی سکھائی ہے، عزاداری حسین بھی سکھائی ہے۔ یہی امانت آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ اور تقلید، آپ کی تقلید کریں گے بچے۔ اگر آپ نعوذ باللہ نہیں بھی چاہتے، نعوذ باللہ، آپ سے مراد یہ نہیں، آپ نہیں، وہ یو ہے، وہ جو وہ سیکنڈ پرسن کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی صاحب نہیں چاہتے نیک بننا تو اولاد کے لیے بن جائیے۔ وہی جو ابتدا میں کہا تھا کہ بدنامی کا سبب وہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کم از کم یہ جو 5 سیٹ آف رولز آج ہم نے بیان کیے ہیں، تعلیم و تعلم کا، غذا کا، ماحول کا، تلقین کا، تقلید کا، یہ منحصر نہیں ہے 5 میں، آج کی حد تک اتنا ہی کہنا تھا۔ کم از کم یہ 5 سیٹ آف رولز اگر ہم اڈاپٹ کر لیں اور عبرت حاصل کر لیں قابیل سے، نوح کے بیٹے سے، برادران یوسف سے، تو ہمارے 90% مسائل الحمدللہ تربیت اولاد کے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خوش نام کرنا ہے، بدنام نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ادارہ بنا کے جائیں تو قبر میں کام آئے گا، ولد صالح چھوڑ کے جائیں تو قبر میں کام آئے گا، راستہ بنا کے جائیں تو قبر میں کام آئے گا، کوئی ہینڈ پمپ لگا دے لوگ پانی پیتے رہیں قبر میں کام آئے گا، کوئی درخت لگا دے اس پیڑ کے نیچے لوگ سائے کے نیچے بیٹھتے رہیں قبر میں کام آئے گا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، صرف ایک حدیث آج آپ کے لیے، ایک روایت چنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، ایک تو بات آپ نے ہمیشہ سنی ہے کہ وہاں پر ایک مردے پہ
عذاب قبر ہو رہا تھا۔ کافی عرصے کے بعد حواریوں کے ساتھ پھر وہاں آئے۔ حواریوں نے کہا سرکار آج ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ آج بھی عذاب ہو رہا ہے اس قبر پہ یا نہیں؟ تو اللہ سے پوچھا تو اللہ نے جواب دیا تھرو جبریل کہ نہیں، عذاب اس کا ختم ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا ایک بیٹا تھا جوان، اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس کے گاؤں میں آنے کے لیے راستہ نہیں تھا، لوگ بارش وغیرہ میں پھنس جاتے تھے، کانٹے چبھتے تھے، اس نے چھوٹا سا راستہ بنا دیا۔ جیسے ہی اس نے راستہ بنایا، اللہ نے اس کے باپ کا راستہ جنت کی طرف کھول دیا اور ایک یتیم پال لیا۔ اس نے یتیم پالا اس کے بیٹے نے، تو اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے یتیموں پر رحم کر رہا ہے، ہم اس کے مسکین باپ کو عذاب قبر کیسے کریں۔ بس آج کی تقریر یہاں تمام ہوئی۔ خدا انشاءاللہ ہمیں مارا موفق کنت کہ ماں غذائے خوب بے بچہ بدی، ماحول خوب بدی، بچہ ہارا تربیت و تعلیم بدی، تلقین خیر بکنیم و کارہائی بکنیم کہ بچہ ازما تقلید خوب بکنن نہ تقلید بد۔ 2 ہستیوں کا ذکر ہے، طویل زحمت نہیں۔ راوی نے لکھا کہ حضور کا سر مبارک بی بی فاطمہ کے زانو پہ تھا کہ دروازے پر کسی نے دق الباب کیا، یا اہل بیت النبی، میں نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرے بابا علیل ہیں، ملنے کا وقت نہیں۔ اس نے پھر اصرار کیا، گرم گرم آنسو بی بی پاک کے بابا کے چہرے پہ گر گئے، آنکھ کھل گئی۔ لاب کا قلعہ، اللہ تجھے نہ رلائے، یا ثمرۃ حیاتی یا بردۃ قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک فاطمہ، کس نے رلایا ہے؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار وہ اصرار کر رہا ہے کہ اے اہل بیت نبی، میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرے بابا کی ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے بیٹی، یہ تو ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر، جو تیرے دروازے پہ رک گیا یہ کسی دروازے پہ نہیں رکتا۔ ابھی یہ حضور کہہ رہے تھے کہ حضور کی آنکھیں برس پڑی۔ بی بی پوچھتی بابا اب آپ کیوں رو پڑے؟ کہا اس دروازے کی عظمت کی وجہ سے ایک وقت یاد آ گیا، آج اس دروازے کی یہ عظمت ہے کہ میں دروازے پہ کھڑے ہو کے آئے تطہیر پڑھتا ہوں، ملک الموت اجازت لیتا ہے یہی دروازہ ہوگا، لکڑیاں جلتی ہوں گی، دروازے کو جلا دیا جائے گا، جلتا ہوا دروازہ تمہارے شکم پہ مارا جائے گا، تمہاری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، بیٹا شہید ہو جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے ابھی ہم گئے ہوئے تھے تو صاحبزادیاں ہمارے آغا صاحب کی، ادھر ڈاکٹر صاحب کی بھی صاحبزادیاں، سب بیویوں کا شکریہ ادا کر رہی کہ آپ میرے باپ کے جنازے میں آئے، ذرا بتائیے گا اس صاحبزادی پہ کیا گزری ہوگی جس کے بابا کے جنازے میں کل 12 یا 18 لوگ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی تعزیت کرنے بھی نہیں آیا کہ غلطی کا احساس ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ سراسیمگی چھا گئی بعد رحلت پیغمبر، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے بی بی فاطمہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا آج جو پرسہ دینا ہے، اللہ اکبر، وہ سبط اکبر کا، حسن سبز قبا کا، جنہیں وہ زہر دیا گیا جو زہر ہلاہل ہے،
زہر ہلاہل اگر ندی میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر جاتی ہیں. میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آئے. 70 ٹکڑے تشت میں آئے ہیں. مادر قاسم سے کہا مادر قاسم برمن احسان کن قطعہا یہ جگر مرا پنہان کن. میرے یہ جگر کے ٹکڑے چھپا دے تاکہ میری بہنیں نہ دیکھیں. اجرکم اللہ. یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ گھر سے نکلا. پہلی مرتبہ نکلا تو تیر برسائے گئے. 18 تیر لگے ہیں فاطمہ کے بیٹے کے جنازے پر. اور اس وقت یہ تابوت جو آپ نکالتے ہیں نا اس کا رواج نہیں تھا. سریر پر چارپائی کی طرح تخت پر گلیم پر رکھ کے لایا جاتا تھا. جو تیر چل رہا تھا وہ قلب فاطمہ پہ لگ رہا تھا. اجرکم اللہ. جیسے ہی جنازہ واپس آیا بی بی زینب نے پوچھا بھائی حسین بھیا کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ کہا باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے جنازے سے تیر نکال لے. دونوں بہن بھائی تیر نکال رہے تھے کہ اضافہ ہوا گریے میں حسین ابن علی کے. تو ماں جائی نے پوچھا بھیا اضافہ کیوں ہوا؟ کہا آج بھائی حسن کے جنازے سے تمہیں تیر نکالنے کی اجازت تو ہے، کربلا میں تمہیں کوئی اجازت نہ دے گا کہ میرے وجود سے تیر نکال سکو. اور ایک جملہ میں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اے میرے مولا حسن آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ گئے، آپ کو زہر ہلاہل دیا گیا، آپ کے جنازے کی بے حرمتی کی گئی، نانا کے جوار میں جو وراثتاً حق تھا آپ کو نہ دیا گیا، غیر وہاں پہ دفن ہو گئے، اپنوں کا جنازہ تیروں کے ساتھ واپس کیا. مگر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کفن بدلنا بھی کیوں نہ پڑا ہو، آپ کو کفن بھی مل گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا جنازہ بھی اٹھا، آپ کی تدفین بھی ہو گئی. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. مگر کربلا میں کوئی نہیں تھا جو عابد بیمار سے کہتا اپنے بابا کا جنازہ اٹھا لو، اپنے بابا کا جنازہ پڑھا لو. ماتم حسن. اے مظلوم حسن، اے